what is one key to decode the process? There's only one thing constant in the world is change. So وہ نظر آتا ہے بار بار, اور چیلنجز آتے ہیں. پیپل آر کمنگ فرام ڈائیورسفائڈ بیک گراؤنڈس, دے آر ہیونگ ڈائیورسفائڈ نیڈز ایز ویل. تو ان کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے ان کو جو ہے اپروچ کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل IDPs ہیلپ اے لاٹ, انڈیویژول ڈیولپمنٹ پلانس ہیلپس اے لاٹ, کیونکہ ان کی کریئر ایسپریشنز نیڈس ٹو بی انٹیکٹ ود دا بزنس, because people are coming with individual goals and then the organization goals and all. تو اگر career aspirations نہ ہوں اس کے اندر, چاہے وہ monetary ہیں یا non monetary ہیں, تو جیسے ہم 20 سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ sometimes reward recognition helps, sometimes incentives helps, sometimes employee development helps, sometimes exposure helps, sometimes secondments helps. تو اس کے حساب سے آپ کو ڈائیورسفائڈ دیکھنا پڑتا ہے. آف کورس جب آپ لارج اسکیل آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں تو یو کین ناٹ میک ایوری ون ہیپی, سو آپ اپنے ہائی پارٹس نکالتے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر آپ پھر ان کو اکیوپ کرتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں, موڈیفائی کرتے ہیں, اور ان کو اس ایریاز اور ایکسپرٹیز کے لیے ڈالتے ہیں. تو اگر امپلائی ڈیولپمنٹ کی بھی بات کی جائے تو کون سے لیولس پر کون سی چیزیں ہیں, وہ ایک بلینکٹ ہوگا, وہ سب کو ملے گا. ایک ہوگا ہائی پارٹس کے لیے اسپیشل پروگرامز ڈیسائیڈڈ ہوں گے. سکسیشن ڈفرینٹ ہے, ایوری ہائی پارٹ کوڈنٹ بی اے سکسیشن. سو بزنس کے لیے آئیڈینٹیفیکیشنز بہت ضروری ہیں ان آرڈر ٹو ہر ایک کو روکنا بھی نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. سم ٹائمز ہم خود بھی دروازہ کھولتے ہیں اور سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ یار یہ والے بندے کی جو جینیون نیڈز ہیں نا اس کو کیٹر کر سکیں. فار ایگزامپل اگر اس کو گئی ٹرانسپورٹیشن کا چیلنج ہے, ایجائل ورکنگ کا چیلنج ہے, کچھ ایسا ہے جس کے اندر ہم سپورٹ کر سکتے ہیں بینگ اے بزنس, مانیٹری ہے, تو وہاں پر ڈپینڈنگ اپون کہ ویئر ڈو وی رینک اور ریٹ دیٹ پرسن ان دا بزنس. ادروائز انسینٹیوز میں ہم انشور کر رہے ہیں امپلائی ویل بینگ مینٹین کریں. ہم نے ڈے کیئر سینٹرز اسٹیبلش کیے ہیں, ہم نے پیپل ود ڈسیبلٹی کے لیے اسپیشل آورز ڈیڈیکیٹ کیے ہیں, ان کے لیے فلیکسیبلٹیز انشور کی ہیں. پیپل آر کمنگ ود ڈفرینٹ نیڈس, تو اگر وہ ہم سے کوئی ریکویزیشن ڈالتے ہیں تو پرائرٹی کر کے ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں. گریونس سسٹم ہم نے ڈیجیٹلائز کر دیا ہے, اس کو ہم بہتر طریقے سے ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. امپلائی چیک انس کر رہے ہیں تاکہ بہت بعد میں نہ پتہ چلے جب ریزائن آ جائے. اس سے پہلے امپلائی چیک انس, کانسٹنٹ فیڈ بیکس, اور پھر فیڈ بیکس کے لیے کیا وہ تیار ہیں, اور فیڈ بیک کے لیے آپ کو ایک اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ لینا. پھر کاؤنسلنگ اگر ریکوائرڈ ہیں, کہیں فارمل ہیں کہیں انفارمل ہیں. بعض دفعہ HOD فیڈ بیک دیتا ہے, بعض دفعہ اسٹیک ہولڈر فیڈ بیک دیتے, تو ہر بار ڈائریکٹ موڈ یوز نہیں کرتے. سم ٹائمز ویسی کپ آف ٹی helps in order to کہ what's going on in the business. اچھا how about if you see it like this way. یہ نہیں کہتے کہ HOD نے شیئر کیا ہے, فیڈ بیک از کنسرننگ. sometimes صرف ایک ویلیڈیشن, ایک سین اور ہرڈ والی فیلنگ, اگر کوئی ای میل چلا کر اس کو بتا سکتے ہیں کہ پکچر لگا دیں تو اس کے لیے وہی کافی ہوتا ہے. کچھ رولز اینڈ رسپانسبلٹی ایڈیشنل دے دیں. بعض دفعہ جاب انلارجمنٹ کی طرف سوچتے ہیں, بعض دفعہ صرف ڈپارٹمنٹ چینج کرنے سے چیزیں حل ہو جاتی ہیں, بعض دفعہ کچھ نئے رولز ٹیک اپ ہو رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ایکسٹرا رسپانسبلٹی دے دی جاتی ہے, بعض دفعہ ٹیم بڑھا دی جاتی ہے, بعض دفعہ انگیجمنٹ سینٹرز ہیلپ کرتے ہیں آف ایئر, ہم ان کو کچھ ممبرشپس دے دیتے ہیں کلب وغیرہ کی یا کہیں جانے کی. تو ڈفرینٹ ویز میں ہم ریٹینشن کو ایڈریس کرتے ہیں, جو ہمیں ہیلپ آؤٹ بھی کرتا ہے. تو اس طریقے سے بھی کم, اور اس میں ڈیٹا بہت ہیلپ کرتا ہے ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ اگر کوئی جینیون فیڈ بیک ہے ایگزٹ کے اوپر یا کرافٹیڈ ہے, بس مجھے آج کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی اور میرا کمپریہینشن نہیں تھا, یا میرے خود کی پرفارمنس نہیں تھی, یا میرا خود کا کوئی مسئلہ تھا, وہ والے فیڈ بیکس کو پھر ہم بائی اینڈ لارج بائیفسکیٹ کر کے رکھتے ہیں. پھر ڈیش بورڈس کے ذریعے اس کو جو ہے نیومیرکلی بھی اور اس کی انٹرونشنس کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں. تو دس ہیلپس ان مینی ویز, نیومیرکلی بھی اور انٹرونشنس کو, اسٹریٹجیز کو بھی کرافٹ آؤٹ کرنے کے لیے. گریٹ.